میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دلارا نبی، امت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ ایک محفل میں ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، دروازے سے ایک شخص آیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی آ رہا ہے۔ کیا کہا؟ کہ یہ جنتی آ رہا ہے۔ پھر ایسے ہی دوسرے دن ہوا، پھر ہمارے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ یہ جنتی آ رہا ہے۔ ایسے ہی پھر تیسرے دن ہوا، وہ شخص آیا اور دروازے میں ہی جیسے داخل ہوا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جنتی آ رہا ہے۔ اب 3 دن تک لگاتار میرے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جنتی کہہ کر کے پکار رہے ہیں کہ دیکھو جنتی آ رہا ہے۔ بڑے ہی دھیان اور توجہ سے سننے کی بات ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جنتی کہہ رہے ہیں، اور اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں صحابی، ایک بہت بڑے صحابی ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص، بہت ہی عبادت گزار، صحابہ کی جماعت میں بڑے ہی شریعت کے پابند، بڑے ہی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے پابند۔ بتائیں کتنی پابندی کرتے تھے، رات میں تہجد بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، تہجد بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، ایک روزانہ ختم قرآن شریف کیا کرتے تھے، ایک روزانہ، اور دن میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ سمجھ گئے بات؟ دن میں روزہ رکھنے کا معمول تھا، رات میں تہجد پڑھنے کا معمول تھا، اور صبح اور شام تک یا شام سے صبح تک قرآن شریف ختم کرنے کا معمول تھا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ سوچنے لگے کہ ایک شخص آتا ہے دروازے پر، اور جب مجلس میں آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 دن تک برابر کہا ہے کہ دیکھو جنتی آ رہا ہے۔ تو یہ ایک دم ہوتی ہے نا دل میں بے چینی سی، کوئی اگر ایک شخص آئے، آپ اس کو اچھی طرح جانتے بھی نہیں اور اچھی طرح آپ اس کو مثلا محسوس بھی نہیں کرتے کہ نماز ہی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے، گھومتا رہتا ہے پھرتا رہتا ہے، وہ آئے اور آ کر کے اس کے بارے میں کوئی اچنبھے کی بات سنیں تو آپ بھی بہرحال دل میں کچھ کھٹ پٹ سی محسوس ہوگی نا۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ایک شخص آیا اور دروازے سے آیا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتی بولے، اس کو جنتی کہا۔ ان کی شادی ہو گئی، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بڑے صحابی تھے، شادی ہو گئی، والد صاحب نے پوچھا، ہمارے بیٹا کیسا رہا ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص نے فرمایا کہ میں تو رات تہجد میں گزاری۔ باپ تو بہرحال کہتا ہے کم سے کم آج تو اپنی بیوی سے صحیح سے بات کر لیتے، میں نے تہجد پڑھنے کے لیے نہیں کہا، تیری شادی کری، بیوی سے ملتا، خوشگوار ماحول ہوتا، تو یہ بات کہی تو اپنی دل میں کھٹاس سا ہو۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے بات اپنے دل میں لی کہ ایک شخص دنیا میں ہی
جنتی ہونے کی بشارت سن رہا ہے اور لگاتار 3 دن تک سن رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی اپنے گھر سے گیا، اپنے گھر سے جا کر کے اور اس شخص کو جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک برابر جنتی کہہ کر کے دروازے سے جیسے آتے تھے کہا ہے، اس کے پاس گیا اور کہا چچا، اس کے پاس گئے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ چچا میں آپ کے پاس کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس، میں گھر میں کھٹ پٹ سی ہو گئی، یہ اس طرح کی باتیں ہونے کی، تو میں آپ کے پاس، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، کوئی بات نہیں، کوئی ایشو نہیں، میرے پاس آپ بیٹھو، آرام کرو، قیام کرو، کام کرو۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے دیکھتا ہوں یہ شخص کیا کرتا ہے، یہ چچا کیا کرتا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص نے دیکھا کہ جیسے ہی سونے کا وقت ہوا اور یہ شخص بڑے دھیان سے سننے کی بات ہے مسلمانوں، یہ شخص اللہم بسمک آموت واحیا پڑھا اور سو گیا، وہ یعنی نیند کے ماحول میں، نیند کی آغوش میں اللہم بسمک آموت واحیا پڑھ کر کے سو گیا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص نے دیکھا، سونے کی دعا پڑھی، رات میں وہ تو اپنا کام کرتے ہی تھے، تہجد، قرآن شریف، اللہ کی عبادت برابر کیا ہی کرتے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ چچا کیا عمل کرتے ہیں، تو چاچا کہاں، وہ تو اللہم بسمک آموت واحیا پڑھ کر کے ایسے سوئے کہ صبح ہی بس الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور ہی پڑھا، اللہم بسمک آموت واحیا پڑھ کر کے سوئے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھ کر کے اٹھے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص تعجب، وہ شخص جس کو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک جنت کی بشارت اور جنتی ہونے کی بات کہی ہے، اس کا میں عمل یہاں ٹٹولنے آیا تھا، میں اس کو دیکھنے آیا تھا کہ یہ ایسا کیا عمل کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو زندہ ہی بشارت جنت دے دی ہے، خوشخبری جنت دے دی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب یہ لیٹ رہا تھا تو اللہم بسمک آموت سونے کی دعا پڑھی، اور جب صبح اٹھا رات میں کوئی عمل نہیں تھا، رات میں کوئی تہجد نہیں تھی، قرآن کی کوئی تلاوت نہیں تھی، صبح اٹھ رہا ہے تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھ کر کے اٹھ رہا ہے۔ سوچ میں پڑ گئے صحابی رسول جو رات دن تہجد، قرآن ختم اور دن میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگلے دن پھر دیکھا کہ چلو آج تو گزر گئی، اگلے روز پھر ایسے ہی دیکھا، انہوں نے اگلے روز پھر ایسے ہی اللہم بسمک آموت واحیا یہ دعا پڑھی اور سو گئے، نیند کی آغوش میں چلے گئے، نیند کے ماحول میں گم ہو گئے، اور پھر دیکھا کہ رات میں کچھ کرتے ہیں یا نہیں، کچھ کیا ہی نہیں، بس صبح ہوئی تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھ کر کے پھر اٹھے۔ یہ 2 دن کا معمول ہو گئے، تیسرے دن پھر انہوں نے ایسے ہی دیکھا کہ چچا کچھ پڑھتے نہیں، کچھ کرتے نہیں، نہ تلاوت ہے، نہ تہجد ہے، نہ نفلیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، بس سونے کی دعا پڑھتے ہیں اور اٹھنے کی صبح دعا پڑھتے ہیں۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص صحابی رسول آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اس چچا کی جنت کی بشارت سن چکے تھے، بڑے پریشان سے ہوئے، بڑا تعجب سا ہوا، اور پھر تیسرے دن کہنے لگے چچا مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے 3 دن تک مسلسل رحمت للعالمین، پہلے تو اپنے دل میں سوچا کہ یار آقا رحمت کی بات بھی جھوٹ نہیں ہو سکتی،
آقا رحمت کی بات تو جھوٹ ہو نہیں سکتی۔ میں آپ کو کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں؟ جب میں آپ کو اس کا آخری نچوڑ بتاؤں گا تو تمہارے بھی دل اگر حقیقت میں ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلام کو ماننے والے ہیں اور ہم اسلام کے دامن میں آ گئے ہیں اور ہم اس چیز کو مان چکے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور ہم اس چیز کو چھوڑ چکے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، تو ہم اپنے آپ میں سوچیں گے۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا، 3 دن تک مسلسل بشارتیں ملی۔ تو چچا سے پوچھا، چچا یہ بتاؤ میرا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا؟ میں تو یہ دیکھنے آیا تھا کہ چچا کا ایسا کیا عمل ہے۔ کوئی بھی عمل میں نے ایسا نہیں دیکھا، آپ تو سونے کی دعا پڑھ کر کے سو جاتے ہو اور پھر اٹھنے کی ہی پڑھتے ہو۔ تو انہوں نے پوچھا ایسا کیا عمل ہے مجھے بتاؤ۔ یہ بات کہہ کر کے چل دی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص بڑے صحابی ہیں، عبادت گزار ہے، 1,33,000 صحابہ میں تقریباً بڑے عبادت گزاروں میں نام آتا ہے عبداللہ بن عمر بن عاص کا۔ الگ الگ حساب کے الگ الگ صحابی، کوئی شجاعت میں، کوئی بہادری میں، کوئی علم میں، کوئی فقاہت میں۔ تو اس طریقے سے چل دی تو کہا بیٹا رکو۔ چچا نے کہا بیٹا رکو، واپس آیا۔ کہا کہ راز کی بات ہے، میں یہ بات تمہیں بتلا رہا ہوں، راز کی بات ہے۔ نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ تہجد ہے، نہ نفلیں ہے، نہ کوئی اور کام ہے، نہ عمل صالحہ ہے میرے پاس۔ تم نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہاں چچا میں یہی تو سوچ رہا ہوں، میرے دل میں یہی تو بات گردش کر رہی ہے، میرے ذہن میں طواف یہ بات کر رہی ہے کہ چچا کو مسلسل 3 دن تک رسول اللہ نے جنتی کہا ہے۔ تو چچا نے بتایا، دھیان سے سنو ادھر دیکھو۔ تو چچا نے کہا کہ بیٹا اور کچھ نہیں ہے میرے پاس، اور دل پہ ہاتھ رکھا، یہاں ہاتھ رکھا، دیکھو ادھر دیکھو، یہاں ہاتھ رکھا عبداللہ بن عمر بن عاص کے چچا نے، اور کہا کہ ہمیشہ اس کو صاف رکھو۔ کیا کہا؟ اس دل کو صاف رکھو، کینہ نہ کرو، حسد نہ کرو۔ میں نے کبھی کسی سے حسد نہیں کیا، کسی کے پاس دولت آئی مجھے حسد نہیں ہوا، کسی کے پاس خزانے آئے مجھے حسد نہیں ہوا۔ آج تک میں نے کسی سے نہ حسد کیا، نہ کینہ کیا، نہ کسی کا دل دکھایا، نہ ہاتھ سے، نہ پیر سے، اور نہ زبان سے کسی کو غلط بولا۔ بس یہی ہے میرے پاس جو کچھ ہے، یہی ہے میرے پاس جو کچھ ہے، اور جو آپ نے رسول اللہ سے سنا ہے صرف یہی وجہ ہو سکتی ہے، ورنہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا جب تک دل صاف نہیں ہوگی، جب تک دل سے کینہ صاف نہیں ہوگی، زبان سے کسی کو تکلیف نہ دی ہوگی، رات دن ماتھے ٹیکتے رہو، رات دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے رہو اور اذان پڑھتے رہو، رات دن مصلی کھینچتے رہو، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سمجھ گئے نا؟ ارے ایسا نہیں، اپنے دل کو صاف کرو، اپنے دل کو، اپنے نفس کو صاف کرو، کینہ نہ رکھو، گالی نہ دو۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ سمجھ گئے نا؟ آئی کچھ سمجھ میں؟ زیادہ تر یہ خباثت ہمارے اندر بھری ہوئی ہے، اس خباثت کو ہم اپنے اندر سے نکالیں، بہت زیادہ بھری ہوئی ہے، پاس میں بھری ہوئی ہے۔